बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं गौहर भट्ट शाइस्ता के प्लेटफार्म से आपके सामने हाजिर हूँ। ख़बर बड़ी शर्मनाक है, बतौर पाकिस्तानी भी, बतौर इंसान भी, और बतौर मर्द तो मेरे लिए बहुत ही शर्म का मुकाम है। तमाम मर्दों के लिए, जितने भी पाकिस्तान में मर्द मौजूद हैं, उनकी नज़रें, उनकी गर्दनें झुक गई हैं। सिर्फ वो इंसान हों तो वो झुक गई गर्दनें और नज़रें उनकी, वो किसी ख़तून के साथ नज़र मिला के आँख में आँख डालकर बात करने के काबिल नहीं रहे। एक ऐसा वाक़या हुआ 14 अगस्त को, यौम आज़ादी के दिन, जहाँ पर, और वाक़या भी मीनार पाकिस्तान के साए में हुआ। मीनार पाकिस्तान वो मुकाम है जहाँ पर वादा किया गया था कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह की जानिब से कि हम एक ऐसा मुल्क बनाएंगे जिसमें इस्लामी तहज़ीब व तमद्दन के मुताबिक ज़िंदगी बसर होगी, जहाँ पर लोगों की इज़्ज़तें महफूज होंगी, रोज़गार महफूज होगा। ये वो मुकाम था, ये वो जगह थी जहाँ पर एक पाकिस्तानी बेटी आयशा के साथ जो कुछ हुआ वो नाकाबिले बयान है। मेरे पास वो वीडियोज़ मौजूद हैं जिसमें उसके जिस्म पर कपड़े नहीं रहे, लेकिन वो वीडियोज़ मैं दिखा नहीं सकता आपको। मेरी माशरत इजाज़त नहीं देती कि मैं उस चीज़ को फैलाऊँ। वहाँ पर जिस तरीके से उन दरिंदों ने, इंसानी खालों में छुपे वो भेड़िए जो 400-500 के करीब थे, उन्होंने जिस तरह से उस लड़की के जिस्म को नोचा और तार तार कर दिया, उसके अपने पाकिस्तान की इज़्ज़त को तार तार कर दिया। एक्चुअली उन्होंने बता दिया कि वो केड़े माँ प्यो दी औलाद ने, वो नस्ल गंदी नस्ल है, वो सारे गंदी नस्ल के थे जिन्होंने ये हरकत की, और जो इस पर फिर कमेंट कर रहे हैं वो भी गंदी नस्ल के हैं कि जनाब कुड़ी उत्ते करन की गई सी, वो भी गंदी नस्ल के। मेरा ये अपना ख्याल है। बहरहाल वाक़या जो है वो बहुत संजीदा है, और मैं जब आपसे बात कर रहा हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, और मेरे जज्बात जो है ना वो मेरे काबू में नहीं आ रहे। इतना गुस्सा है मुझे, इतनी मेरे अंदर एक कर्ब है, एक दर्द है। मेरा ख्याल है कि हर पाकिस्तानी के दिल में होगा जो भी इस मुल्क से प्यार करता है, जिसको भी इस मुल्क की इज़्ज़त का ख्याल है, जिसको भी इंसानियत जिसके अंदर ज़िंदा है, उन सब का मेरे वाला ही हाल होगा। वहाँ पर लड़की गई टिकटॉक बनाने के लिए। ज़ाहिर है ये नौजवान लड़कियों लड़कों में एक शौक़ है कि वो अपने आप को प्रोमिनेंट करने के लिए मुख्तलिफ टिकटॉक बनाती हैं। लड़की ने कपड़े भी पाकिस्तान के झंडे के कलर के पहने हुए हैं, सब्ज़ रंग के उसने कपड़े पहने हैं, ज़ाहिर सफ़ेद दुपट्टा था। तो ये हमारे झंडे के जो 2 कलर हैं वो उस हवाले से उन्होंने उस मुनासबत से पहने हुए थे। लड़की ने एक इंटरव्यू दिया है और उसमें उसने ये कहा है कि जनाब मैंने ना फहश कपड़े पहने थे, मैंने तो पाकिस्तानी परचम के रंगों पर मबनी कपड़े पहन रखे थे, स्पेशल मैंने बनवाए थे, और मेरे जिस्म के हर हिस्से पर ज़ख्म हैं। मेरे कपड़े उन्होंने तार तार कर दिए पकड़ के, मेरे जिस्म पर कपड़ा कोई नहीं बचा, और वहाँ पर कोई ना था जो बचा ले, कोई शख्स नहीं था जो उसको बचाने की कोशिश करता। किसी में गैरत नहीं जागी, किसी के अंदर से ईमान की कुव्वत बरामद नहीं हुई कि वो उस लड़की को बचा ले, उसको महफूज कर ले। ना वहाँ पर पुलिस थी, ना वहाँ पर गार्ड्स थे, ना वहाँ पर कोई कानून नाफज करने वाले इदारों के लोग मौजूद थे। हालांकि 14 अगस्त के दिन ऐसे वाक़यात को रोकथाम के लिए ही, बदमज़गी को रोकने के लिए ही, ऐसे मुकामात के ऊपर, मीनार पाकिस्तान हो गया, माल रोड हो गया, ये जेल रोड हो गया, और जो पार्क्स हैं वहाँ पर ज़ाहिर लोग अपनी फैमिलीज़ के साथ जाते हैं, तो वहाँ पर लोगों को बचाने के लिए, तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए पुलिस की एक बड़ी नफरी जो है वो हर जगह पर तैनात की जाती है। लेकिन मुझे समझ नहीं आई कि इस एरिए का जो एसपी था उसकी अक्ल कहाँ गई। मुझे समझ नहीं आई, इस एरिया का एसएचओ था, लारी अड्डा का थाना लगता है उसको, उसकी अक्ल कहाँ गई। उसने वहाँ पर पुलिस क्यों तैनात नहीं की। और वहाँ पर ये एक ऐसा खौफनाक वाक़या हो गया कि, और हुआ 14 अगस्त को। अब आप अंदाज़ा लगाएं कि ये आप किस पे डालेंगे, आप क्या कहेंगे। ये कोई इंडियन एजेंट थे जिन्होंने आग कर दिया, ये कोई जो लोग थे ये कहाँ से आए थे, मेरी तो समझ में ये बात नहीं आती। ऊपर से रियासत मदीना का दावा करने वाले वज़ीर आज़म साहब, उनके मुशीर वज़ीर शहबाज गिल, शीरी मज़ारी, वो पहले जेडे हुक्मरान रहे ने, बिलावल साहब, शहबाज शरीफ साहब, उस्मान बुज़दार साहब, ये सारे मजम्मत कर रहे हैं। और मजम्मत नहीं करनी, आप पहले हुक्मरान रहे हैं और आप अब के हुक्मरान हैं। इमरान खान साहब, चुल्लू भर पानी काफ़ी है गैरतमंद आदमी के लिए। उसके दौर में इस तरह हो जाए
چلو بھر پانی کافی ہے۔ ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں، حضرت عمر کا وہ قول یاد کر لیں کہ اگر ان کے دور میں انہوں نے کہا کہ اگر دریائے فرات کے کنارے ایک کتا بھی پیاسا مر گیا تو اس کی ذمہ دار بھی عمر ہوگا۔ تو آپ تو ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں، تاڑے منہ جو تو یہ گل نکل دی نہیں تے اے ریاست مدینہ یار، کتے تو چھوڑو، انسانوں کے ساتھ کتوں سے بدتر ہو رہی ہے، اور آپ سو کیسے سکتے ہیں؟ عثمان بزدار صاحب سو کیسے سکتے ہیں؟ میں نہیں سمجھتا کہ اس دیس کا حکمران جو ہے وہ جو ذمہ دار ہے اس کو نیند آ سکتی ہے اگر وہ جینونلی اپنے آپ کو ریاست مدینہ کا ایک ادنا سا بھی اگر وہ سمجھتا ہے کہ میں ان کا پیروکار ہوں، وہ سو کیسے سکتا ہے؟ میری تو سمجھ سے باہر ہے۔ 14 اگست کو واقعہ ہوا ہے، 17 اگست کو مقدمہ درج ہوا، 3 دن لگے اس لڑکی کو اپنے آپ کو مجتمع کرتے ہوئے کہ وہ جا کر یہ بتا سکے پولیس کو کہ یہ واقعہ ہوا ہے۔ حالانکہ یہ ویڈیوز یا کلپس اس طرح کی باتیں 15 اگست کی صبح دوپہر کو قریب ٹویٹر کے اوپر لوگوں نے باتیں کرنی شروع کر دی تھی۔ میں نے بھی دیکھا کہ ایک اس طرح کی 1-2 ٹویٹس آئی تھیں، لیکن وہ اکاؤنٹ جو تھے وہ اس طرح کے تھے کہ میں ان پر بلیو نہیں کیا۔ میں نے کہا یار یہ مطلب ایمی خان صاحب پروپیگنڈا کرتے رہتے ہیں لوگ، تو میں نے اس کے اوپر بلیو نہیں کیا کیونکہ ظاہر ہے سورس آپ کا کنفرم نہ ہو۔ میں نے 2-3 کرائم رپورٹر سے پوچھا، انہوں نے کہا جی ساڈے کول کوئی اس طرح دی اطلاع نہیں، بات ختم ہو گئی۔ لیکن پھر جس طرح سے یہ ویڈیوز آئی ہیں اور جو ٹرینڈ چل رہے ہیں، اور آپ یار کچھ خدا کا خوف کریں، کوئی انڈین میڈیا کو نوٹ کریں، ان کے سوشل میڈیا ہینڈلرز جو ہیں وہ دیکھیں وہ کس طرح ٹھٹھا اڑا رہے ہیں، پاکستان کا ٹھٹھا اڑا رہے ہیں۔ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ اس کے باوجود اتنی ڈٹائی کے ساتھ نیری مذمت، خان صاحب نیری مذمت۔ آپ کو تو نہ بنی گلہ میں بیٹھنا چاہیے، نہ وزیر اعظم ہاؤس میں بیٹھنا چاہیے، آپ وہاں سے نکلیں اور لاہور آئیں، یہاں پر آگے تھانے میں جا کے بیٹھ جائیں کہ بندے لب، یہ بندے پکڑو، اور پھر اسی طرح انصاف کریں جو انصاف ہے۔ آنکھ کے بدلے آنکھ، کان کے بدلے کان، زبان کے بدلے زبان، ان سب کو اسی طرح ان کے کپڑے تار تر کرے وہاں پر لا کے اور سزا دیں، پھر جا کے کوئی معاملہ سمجھے گا انسان کہ ہاں یہاں پر کوئی انصاف ہوتا ہے۔ یار وہ لڑکی بات نہیں کر پا رہی، وہ کیا کرے گی مجھے بتائیں؟ اس کی زندگی تو ختم ہو گئی۔ اور پھر جس طرح سے اس نے جو بات کی ہے، اس نے کہا کہ چلے میں وہ بات نہیں کرتا، مطلب میں بہت زیادہ جذباتی ہو رہا ہوں۔ مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے، میں 2007 میں پہلی بار لندن گیا تھا، نواز شریف صاحب نے ایک APC کروائی تھی، عمران خان صاحب بھی اس کا حصہ تھے۔ عمران خان صاحب کا اس لیے بتا رہا ہوں کہ یوتھی جڑے نا پھر میرے مگر پہ ان کو طریقہ نہیں پتہ ہوتا۔ عمران خان صاحب بھی اس کا حصہ تھے، تب وہ نواز شریف کے بڑے قریب ہوتے تھے اور نواز شریف کو میاں صاحب کرتے پھرتے تھے، پتہ نہیں شاید پہلے لینے ہوں گے، بہرحال وہ یہی کرتے تھے اس وقت۔ تو وہ ایک APC میں گئے تھے، میں تھا، مرحوم دوست ہمارے رومان احسان صاحب تھے، شہزاد حسین بٹ صاحب GN کے بیورو چیف ہیں وہ تھے، شفیق عوان صاحب بڑے معروف صحافی ہیں وہ تھے۔ تو ہم اس کور کرنے کے لیے گئے تھے۔ شہزاد حسین بٹ صاحب کے بھائی ہیں فدا بٹ صاحب، انہوں نے ساؤتھ ہال کا ایک ایریا ہے جو لندن سے، سینٹرل لندن سے کافی دور ہے، آپ یوں سمجھ لیں کہ لاہور سے جیسے شادرہ ہے، ٹھیک ہے، اس طرح کر کے ایک سائڈ پہ ایک ایریا ہے، اور وہاں پر زیادہ پاکستانی انڈین ہوتے ہیں، یا وہاں پر جو کیا کہتے ہیں کالے جن کو ہم کہتے ہیں، مطلب نفرت سے نہیں کہہ رہا، ان کے کلر ظاہر رنگت ایسی ہوتی ہے تو وہ وہاں پر زیادہ تر وہ ہوتے ہیں، لیکن اکا دکا لوگ یا کچھ فیملیز جو ہیں وہ گوروں کی بھی وہاں پہ رہتی ہیں۔ تو رات کے 2-2:30 بجے کا ٹائم تھا، میں ایک دوست ہیں ہمارے عرفان چودھری، وہ وہاں پر فوٹوگرافی کیا کرتے تھے، تو ان کی طرف سے میں کھانا کھا کے رات کو 2-2:30 بجے آیا۔ تو جب میں ساؤتھ ہال اسٹیشن سے باہر نکلا تو میرے ساتھ 3 اور کوئی مطلب ان نون مرد تھے جو ظاہر ہے کہ وہاں کے لوکل تھے، اور ایک میں تھا وزٹر، ایک خاتون تھی اور وہ گوری تھی، اور وہ جو ہے اس نے منی سکرٹ پہنی ہوئی تھی۔ رات کے 2:30 بجے کا ٹائم، سنسان سڑک، اور 4 مرد ہیں جو مختلف تھوڑے فاصلے کے اوپر اس خاتون کے ساتھ چلتے جا رہے ہیں۔ آپ یقین کریں کہ 1 سیکنڈ کے لیے اس خاتون کے نہ وہ گھبرائی، نہ اس نے ڈر کے ہماری طرف دیکھا،
نہ اسے اس بات کا خوف تھا کہ یہ ان میں سے کوئی مجھے ہاتھ لگا لے گا یا چھیڑ لے گا، اور ظاہر ہے کہ ہم میں سے کسی نے ایسی کوئی حرکت کی بھی نہیں، اور وہ اپنے مقام پہ چلے گئی، ہم اپنے مقام کی طرف چلے گئے۔ اگلے دن میں صبح اٹھا تو میں نے فدا واٹس ایپ سے کہا کہ واٹس ایپ راتی میں بڑا ایک عجیب واقعہ دیکھے، اس طرح خاتون جڑی ہے وہ جا رہی سی تے انہوں کسی نے بھی نہیں چھیڑیا اور وہ چپ کرے چلے گئی، تو کوئی ایسا واقعہ نہیں ہوا۔ تو وہ بڑے ہنسے، انہوں نے کہا پتر تو لندن جے پھر رہا، لاہور چ نہیں پھر رہا۔ یہ الفاظ میرے ذہن میں آج تک گونجتے ہیں، اس واقعے کے بعد بہت زیادہ گونج رہے ہیں فدا واٹس ایپ کے، کہ تو لندن چ پھر رہا، لاہور چ نہیں پھر رہا۔ لندن میں کوئی ریاست مدینہ کا ذکر نہیں کرتا، لیکن وہاں پر تحفظ سب کو حاصل ہے، وہاں پر ہیلتھ سب کو حاصل ہے، وہاں پر ایجوکیشن سب کے لیے موجود ہے، وہاں پر ریاست جاب کریٹ کرتی ہے، اور وہاں پر لوگ بہت بڑی بڑی تعداد میں دنیا سے جاتے ہیں ہر سال وزٹ کرنے کے لیے۔ لندن کی عدالتوں کی مثالیں دی جاتی ہیں، لندن کی پولیس جو کہہ دے اس پر لوگ اندھا دھند یقین کر لیتے ہیں۔ یہاں پر ایسے حالات نہیں ہیں۔ میں صرف خان صاحب کو ذمہ دار نہیں قرار دے رہا، یاد رکھیے گا اسحاق ڈار صاحب جو ہیں انہوں نے کہا ہے کہ جو عمران خان صاحب نے کلچر پروموٹ کیا جلسوں کے اندر، وہ اس کا نتیجہ ہے یہ واقعہ جو ہوا ہے۔ لیکن خان صاحب نے جلسے میں کلچر پروموٹ کیا، ویسے خان صاحب کے ایک دو جلسوں میں ایسی حرکتیں ہوئی بھی تھیں۔ لاہور ہی میں یہ واقعہ ہوا تھا، میرا خیال 30 اپریل تھی 2018، تو وہاں پر ایک خاتون، ایک 2-3 خواتین کو اسی طرح سے جو یوتھیے تھے نا اس وقت کے، وہ پل پڑے تھے ان کے اوپر، اور ان کو بچانا مشکل ہو گیا تھا، خاردار تاریں تھیں، وہ ساری فوٹیجز پڑی ہوئی ہیں۔ لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ تربیت ہماری 70-74 سال کے دوران جو ہم نے بیج بوئے، وہ آج ہمارے سامنے درخت بن کے کھڑے ہیں کہ خواتین کے خلاف یا خواتین کو سیکس سمبل کے طور پہ پیش کیا جاتا ہے، ان کو ایک انسان کے طور پہ ہم لوگ نہیں لیتے۔ اور مجھے ایک افسانہ یاد آ گیا منٹو صاحب کا، سعادت حسن منٹو صاحب بہت مشہور سٹوری رائٹر، میرا نہیں خیال کہ ان سے بہتر اردو کا کوئی شارٹ سٹوری رائٹر ہے، یہ میرا خیال ہے، آپ اس سے اتفاق بے شک نہ کریں۔ منٹو کا ایک افسانہ ہے، اس کا نام ہے کھول دو۔ کھول دو میں ایک سکینہ نام کی خاتون کا وہ ذکر کرتے ہیں افسانے میں کہ وہ جب پاکستان انڈیا ڈیوائیڈ ہو رہا تھا تو اس غدر کے دوران وہ خاتون جو ہے وہ کسی جگہ پہ اپنے باپ سے بچھڑ گئی۔ سراج الدین اس کے باپ کا نام تھا، کافی پرانا پڑھا ہوا ہے تو لہٰذا تھوڑا سی یاد ہے۔ لیکن اس خاتون کے ساتھ بھی کچھ ایسے واقعات ہوئے کہ جو رضاکار تھے، جو لوگوں کی مدد کرنے کے لیے نکلے ہوئے تھے، انہوں نے اس خاتون کا وہ حال کر دیا کہ جب وہ خاتون ایک ہاسپٹل کے اندر اپنے باپ کو ملی اور ڈاکٹر نے یہ کہا کہ جناب کھڑکی کھول دو تاکہ روشنی آئے، ڈاکٹر کا مطلب تھا کہ روشنی آئے گی، تو وہ پہچان لے گا، بے ہوش پڑی ہوئی تھی کہ یہ اس کی بیٹی ہے کہ نہیں ہے، اس نے کھول دو کی آواز دی، تو پھر خاتون نے جو کھول دیا وہ میں بیان نہیں کر سکتا۔ تو مجھے لگتا ہے کہ وہ 1947 کی سکینہ جو ہے، آج کی عائشہ 2021 کی عائشہ، ہم نے کچھ نہیں سیکھا۔ 1947 کی سکینہ کے ساتھ جو ہوا، آج 2021 کی عائشہ کے ساتھ بھی وہی کچھ ہو رہا ہے، اور سرے عام ہو رہا ہے۔ 3 گھنٹے تک ہوتا رہا ہے، 6:30 سے لے کے 9:30 بجے تک ہوتا رہا ہے، اور کوئی نہیں آیا بچانے کے لیے۔ پتہ نہیں کس طرح وہ بچی، کس طرح سے کوئی فرشتہ ہی آیا ہوگا جو اس نے اس کو نکال لیا ہوگا وہاں سے، اور پھر اس کے بعد اس نے 3 دن لگائے، اور کسی نے غیرت کے ساتھ خودکشی نہیں کی حکمرانوں میں سے، کوئی بندہ کی جو ہے نا وہ طبیعت خراب نہیں ہوئی، صرف مذمتی بیان آئے ہیں، اور مذمتہ نہ کچھ نہیں ہونا۔ اس سے پہلے بڑی مذمتیں ہو چکی خان صاحب، نواز شریف بھی مذمتاں کرتا چلا گیا، زرداری بھی مذمتاں کرتا چلا گیا، پرویز لائی بھی مذمتاں کرتا سی، تسی بھی مذمتاں کر دو، کیڑا نواں پاکستان؟ تاڑے تو پہلے بھی یہی گلاں ہوندیاں سن، تسی بھی یہی گلاں کر رہے ہو۔ مطلب یہ صرف چہرہ ہی بدلا نا، نظام تو کوئی نہیں بدلا۔ اب آپ اندازہ لگائیں، عثمان مرزا نام کا ایک درندہ جس کی ویڈیو آئی سامنے، جو خاتون کے ساتھ وہ کمرے میں کر رہا تھا، ٹھیک ہے، یہ اسلام آباد میں آپ کو واقعہ یاد ہوگا، اس کا ایک شریک ملزم تھا، عمر بلال اس کا نام۔ 11 لاکھ روپے اس بندے نے اس خاتون سے اور اس کے جو ساتھی تھا اسے بلیک میلنگ کر کے لیے، اور 10 لاکھ روپے کے مچلکے کے اوپر
10-10 लाख के 2 मुचलकों के ऊपर उसको रहा कर दिया गया। अब 10-10 लाख के 2 मुचलके यार 20,000 रुपया दे उन्होंने टाउट उत्थे जमानती बैठे होंगे ने, वो जाके 10-10 लाख दी जमानत दे देंगे ने, ठीक है। वो बंदा वहाँ से रहा हो गया। तो खान साहब आपने उसका भी नोटिस लिया था, ठीक है, उस वाक़े का भी, तुसी ये भी नोटिस लेता है। वहाँ पर तो मुलज़म मौजूद थे, वहाँ पर तो लोग मौजूद थे, सामने थे, पकड़े गए, फिर रहा हो गए। ये तो बंदे जो हैं ये तो नामालूम है। इनके बारे में तो ये फरमाया है शहबाज गिल साहब ने कि जनाब नादरा की मदद के साथ हम इनको शनाख्त करेंगे और उनको गिरफ़्तार करेंगे। तो आज 9वीं मुहर्रम है, कल 10वीं मुहर्रम है, उसके बाद आगे 3 छुट्टियाँ आ जानी हैं, यानी 2 छुट्टियाँ, हफ्ता तवार जुम्मा, हफ्ता तवार जुम्मे लोगों ने आना कोई नहीं, तो नादरा का दफ्तर खुलेगा पीर को जाके। अब मैं आपको एक्चुअली ज़रा थोड़ी सी ज़मीनी हकीकत बता दूँ। 10वीं तक तो 10वीं 11वीं तक तो जो SHOs हैं वो सारे मजालिस की ड्यूटी पर है सिक्योरिटी की, और उसके बाद 11वीं आगे नादरा के दफ्तर बंद होंगे। जब नादरा के दफ्तर खुलेंगे फिर अगर तब तक मीडिया ने ये चीज़ उठाई रखी और पाकिस्तान के जो शहरी हैं ट्विटर के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, वो इस बात को उठा के रखते रहे, इस खबर की कोई अहमियत रही, तो फिर जाके मंगल बुध को कोई टीम बैठेगी तो शनाख्त करना शुरू करेगी। पता नहीं कित्थों कित्थों आए हुए ने, कित्थों कित्थों चले गए होने वापस, कौन लभेगा इन्हों। उस्मान मिर्ज़ा भी जमानत ते रहा हो जाएगा। खान साहब आप दे नोटिस लैन दा यह फर्क पिया जे सिर्फ कि पहले वैसे मुलजम छुट जाते सन, हुण जमानतां दे छुट रहे हैं। और कोई इस मतलब अदलिया का मामला, मैं अदलिया को कुछ कह नहीं सकता, लेकिन कुछ सोचना चाहिए यार, इस तरह के मुल्ज़ों की ज़मानतें हो जाती हैं तो फिर पीछे बात क्या रह गई। तो मैं थोड़ा जज्बाती हो गया हूँ। शुरू में मैंने बड़ी कुछ सख्त अल्फाज बोल दिए, दिल करे तो माफ़ कर देना यार, ना दिल करे तो भावें ना करना। मैं अपने जज्बात पर काबू नहीं पा रहा इस वक्त, फिल वक्त इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया।